رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ صلوات عزیزان گرامی مرتبہ، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو بعنوان ولایت الہیہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ میں نے سعی کی ہے اور کوشش کیا ہے کہ وہ جو اصل دقیق مطالب ہیں ان کو آسان طریقے سے اور اس کے درمیان کی جو آپ چاہتے رہتے ہیں اسی میں لپیٹ کے آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور یہ آئندہ کام دے گا، اور اس حیثیت سے بھی کہ آپ کے نفس پر راسخ ہو جائے گا تو آئندہ ایمان و یقین کے اضافے کا ذریعہ اور باعث بنے گا، اور جتنا ہی زیادہ ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی بہتر عمل ڈھلے گا۔ تو عمل کثرت سے کر لینے سے ایمان نہیں بڑھ جاتا، عمل سے ایمان نہیں بڑھتا ہے، ایمان معرفت سے بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ایمان پختہ ہوگا، محکم ہوگا، مستحکم ہوگا، اور جتنے ہی محکم ہوگا اسی کے اعتبار سے عمل بھی جو ہے مضبوط ہوگا۔ انشاءاللہ یہ بھی باتیں آئیں گی کہ عمل جو ہے وہ ایمان ہی کی بنیاد پر تولا جائے گا۔ اتنا زور ایمان پر اس لیے ہے، اور دشمن چونکہ یہ جانتا ہے
کہ اگر عمل کو ایمان پہ تولا گیا کہ جو صحیح بھی ہے اور تولا ہی جائے گا، اگر ان کے ایمان مضبوط ہو گئے تو یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، جہاں ہمیں جانا ہے وہاں یہ پھر نہ جا پائیں گے، اس لیے ان کے ایمان میں ہی رخ نہ ڈالو تاکہ ایمان خراب کرو۔ تو نام کے شیعہ رہیں لیکن ایمان ان کے کافروں والے ہو جائیں، مشرکوں والے ہو جائیں، اور ان کے ایمان مقصروں جیسے ہو جائیں، ان کے ایمان جو دشمنان آل محمد ہیں نواسب ویسے ہو جائیں، مگر رہیں شیعہ، یہ کہلائے جائیں شیعی، شیعہ سے ہٹ کے ان کا نام نہ آنے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو شیعہ تو ایسے ہی ہوتے ہی ہیں، یہی تھے جنہوں نے کربلا میں امام حسین کو قتل کیا تھا، تو وہ بھی دعویٰ جو ہے ان کے ذریعے سے ثابت ہو جائے۔ آج کے دشمن اس میں لگے ہوئے ہیں، تو ہوش کی دوا کیجئے اور بہت ہی آرام طریقے سے اپنے نفس کی تربیت کیجئے اور نفس کے اندر ایمان کو راسخ کیجئے۔ جتنا ایمان بیٹھے گا، مضبوط و محکم ہوگا، اتنا ہی پھر عمل بھی خوب ہوگا۔ اور عمل اور ایمان کا فرق یہ بھی ہے کہ ایمان کے ذریعے سے ہی آپ جنت جائیں گے، عمل کے ذریعے سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ عمل کے ذریعے سے دخول جنت نہیں ہے، ایمان کے ذریعے سے ہے، لیکن عمل جو ہے وہ درجات جنت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ درجات جنت کو بڑھائے گا، وہاں پہ اچھے مقامات ملیں گے، لیکن جب آپ داخلی نہیں ہو پائیں گے پھر درجہ کیا ہے؟ جب داخلی نہیں ہو سکتے ہیں تو کیا درجہ ہے؟ مومن کے رہنے کی جگہ جنت ہے، تو مومن جو ہے بنیے تاکہ جنت جا سکیے، اور عمل جو ہے وہ درجات کو بڑھاتے ہیں۔ یہی اعمال جو ہیں وہ آپ کو مقامات پر لے جائیں گے، اور ایسے ایسے مقامات پر پہنچیں گے آپ کہ جو آپ سوچے بھی نہ ہوں گے، تو وہ اعمال جو ہیں آپ کو وہاں تک لے جائیں گے۔ مگر دخول کا شرط جو ہے جنت میں داخل ہونا ایمان ہے، اور جہاں ایمان نہیں رہا وہ جہنم۔ تو دو چیزیں ہیں، ایمان اور عدم ایمان۔ ایمان ہے تو جنت، اور اگر ایمان نہیں ہے تو جہنم۔ ایمان نہیں ہے تو یا کافر ہے، یا مشرک ہے، یا منافق ہے، اور تینوں کے رہنے کی جگہ جہنم۔ اور اگر مومن ہے تو اس کے رہنے کی جگہ جنت۔ پورا قرآن اٹھا لیجئے، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا کہ مومن کے رہنے کی جگہ جنت اور کافر کے رہنے کی جگہ جہنم، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنت اور جہنم، جنت جائیں ایمان رکھیں اور تبھی جنت جائیں گے، جہنم جانا ہے تو کافر ہو جائیں، یا مشرک ہو جائیں، یا منافق ہو جائیں۔ انہی دو صورتوں میں جنت ہے۔ اب قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا جو ہے وہ معیار ایمان و کفر ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
اچھی بات ہے، تربیت ہونی چاہیے اسی طرح سے۔ تو الغرض یہ ہے کہ ایمان محکم و مستحکم ہو، اسی کے استحکام کے لیے یہ سعی اور کوشش ہے کہ آپ تک بات پہنچے، اور یہ 10 دن ہی میں آپ جمع ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا خلفشار ہے، اس لیے کہ اور جمع نہیں ہو پاتے ہیں، سب نہیں آ پاتے ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں کہ 10 دن خراب ہوں تاکہ لوگ جمع نہ ہوں۔ تو اس پہ بھی ہوشیار رہیے آپ کہ دشمن اس کو چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے خراب کرو تاکہ یہ جمع نہ ہوں۔ آپ کے جمع ہونے پر ان کو فکر ہے، دشمنان اسلام کو، دشمنان ایمان کو، تو آپ کو سترک رہنا ہے کہ جب دشمن کچھ چاہے تو اس کو موقع نہ دیں، لہذا اس طریقے سے بھی آپ محفوظ رہیں۔ تو آپ کو آنا بھی انہی دنوں ہے اور آپ کو سننا بھی انہی دنوں میں ہے، ہمیں چیزیں پہنچانی بھی اصل انہی دنوں میں ہے، دشمن کو اپنے کام بھی کرنا انہی دنوں میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو کان میں پھونکنا ہے، کبھی کہیں گے کہ یہ چیز کمی ہے، کبھی کہیں وہ چیز بول دیجئے، کبھی کہیں گے ادھر مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تاکہ جو بات چل رہی ہو وہ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ سمجھ میں آیا نا؟ کبھی کہیں گے کہ وقت زیادہ ہو گیا، ارے بھائی وقت تو زیادہ ہوئے گا ہی، اگر اس میں بھی وقت نہیں دو گے تو پھر کہاں وقت دو گے؟ کہاں وقت دو گے؟ گھومنے ٹہلنے جاؤ گے، اس میں وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو فکر نہیں ہوتی، اور داؤں دینے میں وقت زیادہ ہوتا ہے تو فکر نہیں ہوتی۔ اب یہ بالکل عامیانہ گفتگو ہو گئی آپ سے، جیسے ہی ٹائم آیا ملاقات کا، ان کا ٹھیک 11 بجے آئیں گے، اور 11 بجے شروع ہوتا ہے 12 کے بعد، یہ وقت نہیں یاد آتا، اس وقت نہیں یاد آتا کہ نہیں عین وقت پر پہنچنا چاہیے، عین وقت پہ ختم کرنا چاہیے۔ لیکن جب ذکر اہل بیت ہو رہا ہو تو اس وقت سارے وقت یاد آتے ہیں۔ نماز بھی اول وقت ہونی ہے، ملاقات بھی اول وقت ہونی ہے، ٹائم سے نیند بھی لینا ہے، نہیں صبح کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اب ایسی باتیں کریے تاکہ آدمی جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ تو آپ سن لیجئے، سونے کو کم کر دیجئے، عبادات کو بڑھا دیجئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان علی حق، نعرہ مسلسل گفتگو اس پر ہے کہ اللہ کی ولایت ہے، اور اسی ولایت پہ قائم و دائم رہنا ہی عین ایمان ہے، اور حقیقت ایمان اسی ولایت پر متوقف ہے۔ اللہ اصل ہے، اس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ فرع ہیں، بنیاد جو ہے وہ اللہ کی ولایت ہے، اور اسی کا نام ازلی ہے، سرمدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ بات اور ہے کہ جس کو چاہے وہ ہمیشہ رکھنا، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو فنا ہے، کسی کو بقا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی سمجھنے کی ہیں، دو جملوں میں تو ادا نہیں ہو سکتی، مگر اعتقاد میں رکھ لیجئے ایسا، اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو، کوئی ایسا نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی ہو جائے کہ وہ بھی ہمیشہ رہے،
وہ بھی عطا الہی پہ، لیکن ہمیشہ سے ہے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ یاد رکھیے اور اس عقیدے کو محفوظ کر لیجئے. تو اب یہ لوگ نہ سمجھیں، اس لیے کہ اگر کوئی اور ہو گیا تو دو ہو گئے. اللہ ایک ہی ہے، دو ہو نہیں سکتا. ہم توحید کے قائل ہیں، تو ہم کسی کے ہونے میں ہمیشگی کے قائل نہیں ہیں. ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہیں. ہم اس کے قائل ہیں کہ وہ حادث ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ بنائے گئے ہیں، وجود دیا ہے اللہ نے، اور اصل جو ہے اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب یہ کہ جو اور ہمیشہ رہیں گے وہ اللہ کے حکم اور اس کے عطا سے رہ سکتے ہیں، اور جن کو فنا کر دے گا وہ فنا ہو جائیں گے. کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی اور تھوڑا سا ذیل میں بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ آیت کو پیغمبر نے ابن مسعود سے کہا کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے. یہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، یا محمد و علی آپ ہی دونوں مل کے سارے کافر اور دشمنان علی کو جہنم میں ڈالیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جو بھی ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں اور جو جنت میں بھیجے جائیں گے وہ انہی دونوں کے اختیار میں ہے. یہ بھی سمجھنے کا ہے. تو اب جب یہ سب باتیں آتی ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ جو ہے وہ معطل ہو گیا؟ اللہ جو ہے تعطیل آ گئی اس کے ہاں؟ اللہ جو ہے اصل تو وہ ہے، اس لیے اتنی مرتبہ تکرار کی اصالت الوہیت پر کہ آپ بھی نہ پھسل جائیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو دیکھیے، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جنت و جہنم بانٹنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہی ڈالنے والے، جہنم میں یہی بھیجنے والے. تو اللہ کیا کرے گا جب اور کچھ باتیں ہوتی ہیں اور بھی بہت سے مسائل ہیں اسی سے ملتے جلتے، تو جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کا سارا اختیار چھینے لے رہے ہیں. اختیار نہیں چھین رہے ہیں، اللہ کا اختیار اس کے پاس ہے، اس کے اختیار میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے. حاکم کو اس کی شان کے مطابق محکوم چاہیے. حاکم کو اس کے شان کے مطابق محکوم چاہیے. یوں تو سبھی محکوم ہیں لیکن جو اس کی حکومت ہے اس کے اعتبار سے محکوم چاہیے کہ جب وہ جیسے چاہے ویسے ہی یہ محکوم اس کے اشارے پہ ارد گرد رہے، ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہو. ہمارا آپ کا تو یہ ہے کہ ہم نفس کے پابند ہیں. چاہ رہا ہے وہ کسی اطاعت کو، دل چاہا تو کیا، دل نہیں چاہا تو نہیں کیا. تب تم پہ حکومت کرے اور تم جیسوں پہ ناز کرے کہ جب تمہارا دل چاہے تو تم کرو، نہ دل چاہے تو نہ کرو، تم پہ ناز کرے. ہاں وہ چاہتا ہے کہ ایسے ہوں کہ اختیار بھی ہو ان کو کہ چاہے اور نہ چاہے کے حال میں ہوں، لیکن ہمیشہ وہی چاہیں جو خدا چاہ رہا ہو. تب تو اس کی حکومت ہے، ورنہ جب نہیں چاہا تو حکومت کدھر گئی؟ حکومت کے معنی یہ ہیں، حاکم کے معنی یہ ہیں کہ محکوم ہمیشہ تابع و فرما بردار ہو. تو آپ جو ہیں کبھی تابع ہیں کبھی نہیں ہیں، اختیار ساتھ ہے. تو چاہیے یہ کہ ایسے ہوں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اختیار ہے، چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، لیکن ہمیشہ وہ اللہ کی ہی چاہت پر جھکے رہیں گے. ایسوں پر حکومت کرے نا.
تب اللہ کی دو طرح کی حکومت ہے، ایک حکومت بالواسطہ ہے اور ایک حکومت ڈائریکٹ ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت اس کی محفوظ رہے، مطیع موجود رہے، مطاع محفوظ رہے، اس لیے اس کی جو حکومت ڈائریکٹ ہے وہ ان لوگوں پہ ہے جو کبھی بھی پلک جھپکتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان پر ہے۔ اور جو ہم پر ہے وہ بالواسطہ ہے، ہم پر بالواسطہ ہے، ڈائریکٹ۔ ظاہر ہے کہ وہ حاکم مطلق ہے، تمام چیزوں پر حکومت ہے۔ اب یہ بھی کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کر لیں، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، وہ کر سب کچھ سکتا ہے، مگر اس نے چاہا کہ بیچ میں واسطہ لگا دے۔ تب جب واسطہ لگائے گا تو ان کو بھی اقتدار دے گا، پاور دے گا، حق دے گا، قانون بنائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ قانون بنائے گا، اصول بنائے گا۔ حکومت جب بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے وہ اپنے ان لوگوں کو طاقت، قوت، پاور سب کچھ دے گا نا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پاور دیں، حکومت دیں، طاقت دیں، تو آپ بھی یہ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بھی کوئی ادارہ قائم کریں تو سارے شرائط ڈھونڈتے ہیں نا کہ ایسے کو میں پاور دوں، اس کے ہاتھ میں دوں، ذرا پڑھا لکھا بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، اور اونچا نیچا بھی سمجھتا ہو، حق و باطل بھی جانتا ہو، عدل و ظلم سے واقف ہو، ایسا نہ کر دے کہ کسی کے اوپر ظلم کر دے، کسی کا حق چھن جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ کسی کا طرفدار بن جائے۔ تو آپ بھی یہی چاہتے ہیں نا؟ تو آپ سوچئے کہ اللہ یہ نہیں چاہے گا؟ تو آپ ظاہر ہے کہ دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ ہمیشہ عدل رکھتا ہو، ہمیشہ علم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کے لیے ضروری ہے، جب تک علم نہ ہوگا عدل ہو نہیں سکتا۔ جہالت جو ہے وہ مورد ظلم ہے۔ جیسے ہی انسان نہیں جانتا کچھ کا کچھ کر بیٹھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ علم بھی ہو، عدل ہے تو علم بھی ہو، اور یہ علم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس طرح سے ہو کہ رکا رہے، علم آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے۔ تب ایسے ظرف ہونے چاہیے کہ ہمیشہ رہ جائے، ایک وقت پڑھا دوسری وقت غائب، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں 70 دفعہ رٹیے، 100 دفعہ رٹیے، اور نہ معلوم کتنی مرتبہ جو ہے وہ حفظ کریے، اور بار بار حافظہ کیجئے، اور اگر نہیں کیجئے گا تو نہیں رہ پائے گا۔ اور رہنے کے ساتھ ساتھ بھی یہ ہے کہ حواس ادھر سے ادھر ہوا تو مطلب غائب، حواس ادھر سے ادھر ہے، دیکھ لیجئے حافظوں کو، بیچ میں ہوش کریے آیت غائب، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظہ بھی ایسا ہو کہ کچھ ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہ ہو۔ تو آپ نے اس دنیا میں کسی انسان کو دیکھا ایسا کہ جس کا حافظہ اس طرح سے ہوتا ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ انسان تو سب انسان ہیں، برابر ہیں۔ تو جب انسان ہیں اور سب برابر ہیں، سب کا حافظہ اسی طرح ہے، کبھی باقی ہے، کبھی چلا گیا، کبھی رہا۔ پھر یہ بھی ہے کہ بچپنے میں کچھ اور حافظہ ہے، جوانی میں کچھ اور ہے، بڑھاپے میں کچھ اور ہے، حالات بگڑتے ہیں تو حافظہ اور ہے، حالات بنتے ہیں تو حافظہ اور ہے۔ تب یہ حالات کے تغیر سے یہ بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا چاہیے کہ جس کے پاس ہر وقت موجود ہو، ایسا چاہیے کہ جو ہر وقت عادل ہو، ہر وقت عالم ہو، ہر وقت حق سے کام لے رہا ہو۔ تو اب وہ عام انسانوں میں تو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو جب عام انسانوں میں دکھائی نہیں دے رہا، پایا نہیں جاتا،
تو اب لازم ہے نا کہ اس کا ظرف کچھ ایسا ہو کہ عام انسانوں سے ہٹ کر کے ہو، عام انسانوں سے بلندتر ہو، جس میں یہ ساری صلاحیتیں پائی جاتی ہوں، حافظہ بھی مضبوط ہو، نفس بھی محکوم ہو، اور قاعدے سے چیز محفوظ رہے، تب لازم ہے کہ کچھ ایسے بنائے جائیں کہ جن کے لیے یہ سارے شرائط پائے جائیں۔ علم بغیر طہارت کے رہ نہیں سکتا، طہارت بغیر اس ظرف کے کہ جو ہمیشہ باقی رکھے، وہ طہارت باقی رہ نہیں سکتی۔ اس لیے لازم ہوا کہ ایسے ڈھالے جائیں کہ جو آپ ہیں وہ نہ ہوں۔ آپ پیدا ہوئے تو جاہل پیدا ہوئے، قرآن خود ہی کہہ رہا ہے، ورنہ کیسے کریں گے آپ؟ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم کو خلق کیا اللہ نے، اس کو بھی کہہ رہا ہے علم آدم اسماء کلہا، جب خلق کر لیا تب پڑھایا آدم کو تمام اسماء کو، اور ایک دفعہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے خلق کرنے سے پہلے پڑھا دیا۔ تو آپ بتائیے، جب صریحی آ جائے آیت کہ آدم کو خلق کیا تب پڑھایا، تو اب دوبارہ یہ کہنا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تو آپ جائے قرآن پڑھا کے پھر انسان کو خلق کیا۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ دونوں تضاد ہو گیا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ دو الگ لوگ ہیں، اللہ اکبر، یا تو یہ دو الگ لوگ ہیں جن کے لیے بات ہو رہی ہے، اور یا یہ ہم ہیں، تو ہم کو ایسے بھی بنایا ویسے بھی بنایا، کیا مطلب ہے؟ تو آپ بتائیے، اگر ہم ہی ہیں کہ پیدا بھی ہم جاہل کیے گئے اور پیدا بھی ہم عالم کیے گئے، تو یہ دونوں ضد ہے نا، جہاں جہل وہاں علم نہیں، جہاں علم وہاں جہل نہیں۔ اب اس بات کہہ رہا ہے هو الذی اخرجکم، وہ ہے جو تم کو من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے، لا تعلمون شیئا، ایسے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ تو تم کو پیدا کیا جاہل، تم کچھ نہیں جانتے ہو، اور اس کے بعد کہتا ہے پہلے پڑھا دیا پھر پیدا کیا۔ تو بتائیے دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اب مجبور ہیں آپ اس بات کو طے کرنے پہ، تو اس بات کو مانیں آپ کہ کچھ دو لوگوں کی بات الگ الگ کی جا رہی ہے۔ بشریت میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کو پیدائشی پڑھا کے بھیجا ہے، اور ایک وہ ہیں جن کو جاہل بنایا ہے۔ جب خلق ہو گئے، پیدا ہو گئے تو پھر پڑھا دیا۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں۔ جب دونوں الگ ہوں گے تو جو جاہل پیدا ہوا ہے اس کی صلاحیت پیدا ہونے کے بعد پڑھنے کی ہے، اور جو عالم پیدا کیا گیا ہے اس کی صلاحیت پیدا ہونے سے پہلے پڑھنے کی ہے۔ جب صلاحیتیں فرق کر دی تب ظرف بھی فرق ہوگا، تو خلقت بھی فرق کرے گی، اس لیے دونوں کی خلقت بھی الگ ہوگی۔ تم پیدا ہوگے تو نجس پیدا ہوگے، وہ پیدا ہوگا تو طاہر بنایا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سخت ہے مطلب، لیکن بہت ہی سیدھا سیدھا ہے، اور ذہن پر رکھ لیجئے اور اس کو بٹھا لیجئے تاکہ آپ کے یہ کام آئے گا آگے، اور یہ ساری زندگی کام آتا رہے گا، اور لوگوں کے ورغلانے میں نہ جائیے، ادھر ادھر مت پھریے، صرف انہی حقائق پر باقی رہیے، اس لیے کہ ان کی حقیقتیں یہ ہیں
کہ یہ پیدائشی عالم ہیں، اگر نہ ہوتے تو کیسے اللہ کہتا حضرت ابراہیم کو جیسے ہی بشارت دی ویسے ہی کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ علیم، ہم ایک جو ہے پیدائشی عالم پیدا کرنے والے ہیں۔ غلام آئے جوان کو کہتے ہیں یوں عرف میں، لیکن اس کے بعد علیم کی قید لگائی، یعنی ایسا بیٹا دینے والے ہیں جو علم لے کے آنے والا ہے۔ تو آج سوچئے آپ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدائشی علم لے کے آنے والے ہیں، پیدا ہوئے تو علم لے کے آئے۔ ثبوت کے لیے ایک یہ آیت تھی، دوسری آیت ثبوت کے لیے کہ پیدائشی علم لے کے آیا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ گہوارے میں ہیں، حضرت مریم سے لوگ پوچھ رہے کہاں سے لائی ہو، مریم خاموش، اشارہ کیا پوچھو، تو حضرت عیسیٰ گہوارے سے بول رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو کیا گہوارے میں کتاب رکھی تھی؟ توجہ کریں، کتاب لایا ہوں، گہوارے میں رکھی تھی، کہاں تھی کتاب؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ سینے میں حضرت عیسیٰ کے جو انجیل نازل ہونے والی ہے، توجہ کریں آپ، وہ کتاب سینے میں حضرت عیسیٰ کے ہے، ابھی گہوارے میں ہے، بیان کر رہے ہیں۔ تو اب ایک بات تو صاف ہو گئی نا کہ ساتھ لے کے آنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہاں رکھے ہیں، ساتھ لے کے آنے کے معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ہے یہاں، ٹھیک ہے نا؟ مگر کتاب کا کوئی جملہ پڑھ کے سنایا نہیں ہے، فقط دعویٰ کیا کہ کتاب ساتھ لایا ہوں۔ نہ یہودیوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ پوچھ لیتے کہ میاں تو پھر پڑھ کے سناؤ جو کتاب لائے ہو، توجہ کریں آپ، نہ یہودیوں نے پوچھا نہ عیسیٰ نے پڑھا، توجہ کیا آپ نے، تو خالی دعویٰ رہا، دلیل نہیں لا سکے۔ میری مجلس میں اکثر دلیل ہوتی ہے، دعویٰ نہیں ہوتا، سمجھ میں آیا نا؟ تب آپ سوچئے دعویٰ کیا دلیل نہ لائے، اب یہاں پر اللہ نے پیدا کیا تو دلیل دے رہے، دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی کعبے سے باہر نکلے ہاتھوں پہ لیا، تو اب جب کتاب کی تلاوت کی تب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات پڑھیں کہ انجیل پڑھیں کہ زبور پڑھیں کہ قرآن پڑھیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ ان انبیاء کا تذکرہ سن رہے ہیں کہ جو پیدائشی علم لے کے آئے، ہم کتاب لے کے آئے، اس کے بعد نہ معلوم کتنے انبیاء کو اللہ نے کہا کہ ان انبیاء کو ہم نے بھیجا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی بھیجی ہے، اور کتنے انبیاء ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اور کتاب تو چار ہی ہیں، آپ چاروں کے نام لیتے رہتے ہیں تو چار ہی کے پاس آئی ہیں، باقی جو ہیں صحائف ہیں، سنتے ہیں آپ، لیکن اللہ نے کہا ہم نے ان انبیاء کو بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی ہیں، تو اس کا مطلب چار کے علاوہ بھی ہے، تو وہ کہاں ہے؟ آئی تو سامنے چار ہی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جھوٹ ہو نہیں سکتا تو ہوگا نہ کہیں۔ اب ہر نبی کے پاس کتاب ہے تو ضروری تھوڑی نہ ہے کہ کتاب دفتی ہی میں لے کے دکھائے، کتاب اس کے دل پہ ہے، اس کے ہاں ہے۔ آپ سوچئے عیسیٰ لے کے آئیں دل پہ اور اسحاق لے کے آئیں اپنے قلب و نفس میں، اور آپ کا نبی 40 سال تک جاہل رہے، تو اس ایک چیز میں آپ کا نبی کمتر ہو گیا اسحاق سے۔
آپ کا نبی کمتر ہو گیا عیسیٰ سے، جب کمتر ہو گیا تو پھر افضل الانبیاء کس بات کا بنا؟ کچھ تو عقل میں آنا چاہیے۔ تم جس نبی کو نبی مان رہے ہو اس نبی کو کہہ رہے ہو 40 سال کچھ نہیں جانتے تھے۔ استغفر اللہ، تم تو یہاں تک کہتے ہو کہ ان کو تو طریقہ بھی نہیں معلوم تھا لباس پہننے کا، باقی حد ادب ہے، وہ تو فلاں نے سکھایا اور فلاں نے سکھایا۔ تو اب جو یہ تو اس طرح مانتا ہو نبی کا، پورا حال اس طرح جانتا ہو، نبی کو ایسے مانتا ہو، اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ تب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو ہم ہیں وہی آپ ہو جائیے، اس لیے چاہ رہا ہے کہ آپ جمع نہ ہوئیے۔ اگر جمع ہوں گے تو کچھ اور باتیں کان میں جائیں گی، اور جب اور جائیں گی تو آپ صحیح ہو جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے، تو جہاں ان کو جانا ہے وہاں آپ کو نہیں لے جا پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند سے بلند تر پرسور حیدری صلوات۔ علم جو ہے وہ لے کے آئے، اگر مانا کہ نہیں لے کے آئے تو ان انبیاء سے مفضول افضل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات سب مان رہے ہو کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو جب تمام انبیاء سے افضل ہیں تو دیگر انبیاء میں جو فضیلتیں ہیں وہ سب یہاں ہونی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بھی پیدائشی رکھتے رہے ہوں۔ ابھی آپ کو بتایا ہے کتاب کا علم، مگر پڑھ کے نہیں بتایا عیسیٰ نے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب نبی کے لیے ضروری نہیں ہے پڑھنا۔ اگر ضروری ہوتا تو عیسیٰ پڑھتے۔ عیسیٰ نہ پڑھ کر کے خاموش رہ کے ایک سیرت بتائے کہ نبی کے پاس ہے تو علم کتاب مگر پڑھتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھنے والا بھی تو ہو۔ جب تک سمجھے گا نہیں پڑھے گا کس کے سامنے، ہے نا؟ اب اگر کوئی سمجھدار ہے تو اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے تاکہ سمجھے۔ 2-4 سر ہلاتے ہیں تو پڑھ رہا ہوں، نہ ہلائیں گے تو اتر جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کل ایمان تو سمجھدار ہونا تب تو پڑھے۔ اب ان کے پاس کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہے؟ تو اتنا سادہ نہ سمجھیے اپنے نبی کو۔ اب اگر آپ ڈھونڈنا ہی چاہتے ہیں ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی قرآن ڈھونڈ لیں۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے، سورہ طٰہٰ میں جا کے ڈھونڈ لیجئے، اور وہاں کہہ رہا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اے پیغمبر آپ قرآن میں جلدی نہ کیجئے، عجلت مت فرمائیے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن میں جلدی نہ کریں، قبل ان یقضى الیک وحی، قبل اس کے کہ آپ کو وحی آئے۔ وحی آنے سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کریں۔ اب میں پوچھتا ہوں اگر ہے نہیں تو جلدی کس میں کریں گے؟ اس کا مطلب ہے نا یہاں پہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ نے ملاحظہ کیا تو اب آپ کا نبی بھی محفوظ ہو گیا نا، اس کے پاس بھی موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو جلدی کس میں کرے گا؟ کون سی چیز میں جلدی کر دے گا؟ ہے ہی نہیں تو کیا بولے گا؟ چپ رہے گا، خاموش رہے گا، جلدی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ فطرت ہے کہ جب چیز ہوتی ہے تو چاہتا ہے کہ
آگے والے کو جلدی پیش کر دے، مگر یہ روک لگایا کہ تو نہیں پیش کرنا اس وقت تک جب تک ہمارا حکم نہ آ جائے، جب تک وہی نہ آ جائے، ہمارا حکم نہ آ جائے بولنا نہیں۔ توجہ کریں آپ، کتنی بڑی بات ہے۔ عالم جو ہے چاہتا ہے اپنا علم اڑیل دے، لیکن یہ کہ قید لگی ہوئی ہے، منہ سے نکلے نہیں، تب خاموش ہے بیچارہ، کیا کرے، کس کو سنائے، کیسے سنائے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ ہے پابندی کہ جب تک وحی نہ آئے نہ بولنا، تو خاموش ہے، نہیں بول رہا۔ اب یہ مصلحت الہیہ ہے، کچھ ہو یا نہ ہو، مجھے اتنا ضرور دکھ رہا ہے کہ نبی کو اس لیے اللہ نے پابندی لگائی ہوگی کہ اگر یہ ایسے ہی بولتا رہے گا تو یہ لوگ کہیں گے اپنی من سے بولتا ہے۔ توجہ رہے، تو اسی لیے پابندی لگا دی کہ جب وہی کرے تبھی بولنا۔ بات ہوئی نا، تو نہ شروع میں بولا نہ آخر میں بولنے دیا، آخر میں بھی کہہ دیا ما ینطق عن الہوی، اپنی خواہش سے نہیں بولتا جب تک کہ اس کو وحی نہ کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آج صرف آپ اتنا ہی سنیے، اور آپ ان لوگوں کے اعتراض کا جواب بھی چل رہا ہے اسی میں کہ کہتے ہیں رسول کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ تم کیا کرتے ہو بتاؤ ہم کو؟ تم تو رسول کو جاہل کہتے ہو، اور ہم رسول کو پیدائشی عالم بتا رہے ہیں۔ تم زندگی بھر ذکر کرتے رہو، اسی ایک ذکر کا جواب نہیں لا سکتے۔ اب بتاؤ ذکر کون زیادہ ہے، یہ والا یا وہ والا؟ برابر تسبیح پڑھتے رہیے آپ، مگر اللہ کو نہ مانیے تو تسبیح پڑھنے کا فائدہ ہے؟ جب تک اللہ کو نہ مانیے اس وقت تک تسبیح پڑھنے کا فائدہ تو نہیں ہے نا۔ ویسے ہی جب تک آپ رسول کو، رسول کی جو حیثیت ہے اس کا اعتقاد نہ رکھیے، اس کے بعد آپ ذکر کرتے رہیے۔ آج تک یہ سمجھ پائے جو کہتے ہو کہ ایسی صورت تھی، ایسا جسم تھا، ایسا بدن تھا، یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بدن جو ایسا تھا کیوں تھا، تیرا کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی دونوں کا فرق سمجھو، ایسا بدن تھا تو کیوں تھا، اور تیرا کیوں نہیں ہے، میرا کیوں نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ پائے ہو۔ خالی اتنے میں لگے ہوئے ہو، یہ ایسے بال تھے، ایسی بھویں تھیں، ایسے آنکھ تھی، اور ایسی ترچھی تھی، اور ایسی کٹ تھی، تو یہ سب تم جو لگے ہو پہلے وجہ تو سمجھو کہ کیوں تھا، کیونکہ سمجھنے میں زیادہ فائدہ ہے بنسبت ظاہر کے دیکھنے میں۔ اب سمجھ میں آیا، ایک رسول کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہی ظاہر تک رہے، حقیقت نہیں پہچان سکے تو کلام الہی کے ظاہر ہی میں رہو گے، حقیقت کیا سمجھ پاؤ گے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند سے بلند تر پرزور حیدری صلوات۔ اب ایک فرق بتاتا ہوں آپ کو، آپ دیکھیے مثال دے رہا ہوں، دو طرح کا پانی لے لیجئے، ایک گندھیلا پانی جو پانی جو ہے گندا ہے، اور ایک صاف و شفاف پانی، اور دونوں سے آٹے کو گوندھ دیجئے اور اس کے بعد روٹی تیار کیجئے۔ اب بتائیے گا دونوں کا مزہ ایک ہے؟ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ کھانے پینے کے لوگ ہیں اس لیے کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے، معلوم ہوا کہ جو صاف شفاف پانی کا ہے اس کا مزہ اور ہے، اور جو گندھیلے پانی کا ہے اس کا مزہ اور ہے۔ فرق ہو گیا نا؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، سافٹنس بھی الگ ہوگی، صورت دکھنے میں بھی اچھی اس کی، صورت دکھنے میں بھی خراب اس کی، ذائقہ بھی اس کا الگ، ذائقہ بھی اس کا الگ۔ یہ کیوں ہو گیا؟ ایک پانی کے بدلنے سے۔
توجہ کی۔ اب کوئی دیوانہ دونوں روٹی کھاتا جائے اور کہتا جائے دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، توجہ کریے آپ، تو کیا کہیں گے؟ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ خاصیت بھی جدا ہے، صورت بھی جدا ہے، ہاتھ پیر بھی جدا ہیں، چیزیں سب جدا ہیں، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ہی جیسے ہیں۔ اللہ اکبر، سوائے عقل کے خلل کے اور کیا سمجھ سکتے ہیں ہم؟ مثال آپ کو دے کے قریب کر دیا ہم نے، اب یہی سمجھ لیجئے پانی کا کھیل ہے سارا۔ تم اپنے پانی سے اس پانی کو ملا رہے ہو، جو ملائے گا وہ اپنے ہی جیسا سمجھے گا۔ اب اس میں سنی شیعہ نہیں رکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ نہ کہنا سنی کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کہہ رہے ہیں، کہ کوئی جو بھی عالم اسلام کا چاہے جتنا بڑا امامہ لگاتا ہو اور چاہے جتنا بڑا شیعہ بنتا ہو، اگر وہ اپنے پانی سے ان کی خلقت کے پانی کو ملایا، توجہ کرو میری بات کو، جیسے ہی ملایا سمجھ لیجئے وہ وہی ہے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ دونوں فرق کرتا ہے، پانی پانی ہے مگر دونوں فرق کرتا ہے۔ ویسے یہاں بھی فرق کرتا ہے، تیرا پانی گندھیلا ہے، اس وجہ سے تو جاہل پیدا ہو رہا ہے، تیرا پانی نجس ہے، اس وجہ سے تو نجس پیدا ہو رہا ہے۔ وہ پانی ایسا ہے کہ عرش کے نیچے خدا نے بنایا اور اس کے بعد اس میں نور ملا کے مخلوط کر دیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ پانی جو ہے عرش کے نیچے پیدا کیا اور اسی لیے بتا دیا عرش سے عام پانی بھی آئے تو طہورا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ مَاءً طَهُورًا، تو جو عرش سے نکل رہا ہے وہ طہورا کا باپ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بس آپ جو ہے ہماری طرف متوجہ رہیں اور اس بات پر ذہن رکھے رہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ پانی ہو اور یہ میں نہ سمجھیے حقیقت بیان کر رہا ہوں، حقیقت خلقت کچھ اور ہے، یہ نہ سمجھ لینا۔ یہ تو میں اوپری بات کر رہا تھا کہ تو نے پوچھا کبھی کہ یہ چہرہ کیوں ایسا ہے، یہ ہاتھ پیر کیوں ایسے ہیں، تو اس کی خلقت اجسام آل محمد کی خلقت اس پانی سے ہے جو عرش پہ اللہ نے خلق کیا اور پھر نور سے مخلوط کیا۔ یہ اجسام کی کیفیت ہے ورنہ حقیقت نور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسم ایسا ہے، نور ہے، حقیقت اور روح نور ہے۔ یہ جسم ایسا ہے، جسم الگ ہے، تبھی تمہیں نہیں کہا کہ تم میرے ہاتھ ہو، تمہیں نہیں کہا تم میرے پیر ہو،
تم میرے چہرے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب ایسے بنایا تو جسم اتنا پاک ہو گیا، تب اللہ نے کہا تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیرا پیر۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سمجھ میں آیا نا؟ اسی لیے محدث کبیر شیخ الطائفہ حضرت شیخ ابو جعفر طوسی اعلی اللہ مقام ہو، تہذیب میں نقل کرتے ہوئے روایت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حقائق آل محمد کا ذکر کیا، اور اس پر الگ جگہ پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے الگ بھی روایت موجود۔ آپ نے تنبیہ کی ہے کہ خدا نخواستہ کبھی ایسا عقیدہ نہ رکھنا، ابدا کبھی بھی اپنی خلقت کے جیسے ہم کو نہ سمجھنا، ہم کو یہ نہ سمجھنا جس پانی سے تم پیدا ہو ہم بھی اسی پانی سے ہیں۔ یہ پانی الگ ہے، اور حقیقت جو بیان فرمائی آپ نے تو اس کے آخری کے 2 جملے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ حقیقتہما، ان کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ سامنے سے جو ہے وہ دکھائی جو دے رہا ہے وہ آپ کے سامنے یہ بشریت ہے، مگر اس جسم کی بھی خلقت بتا دیا عام بشریت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو ظاہرہما البشریہ، اور پھر باطنہما اللاہوتیہ، یعنی ظاہر جو ہے ظاہر میں بشر دکھ رہا ہے، اور حقیقت جو ہے اس کی وہ نورانی ہے، یہ روح اور جسم ہے۔ اور آپ کو بتایا جسم کی اعلیٰ بلندی کیا ہے، چونکہ جسم ہمارے جسم سے بلند ہے اور اس پانی سے نہیں ہے، الگ پانی سے ہے، اسی لیے جب سلام کرتے ہیں تو ابھی بھی پڑھ رہے تھے السلام علیکم، جب سلام کرتے کرتے پہنچے تو وہاں جا کے کیا کہا؟ السلام علی اجسامکم، السلام علی اجسامکم، السلام علی اجسادکم۔ تو یہ سلام جسم پر کیوں ہو رہا ہے؟ جسم تو تمہارا ہی جیسا ہے، تو کیوں سلام ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا یہ جسم بلند تر ہے لہذا سلام ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس اب یہاں پہ اتنی بات آپ کو۔ یہ سب جوڑے جائیے گا آپ، اب کچھ کہیے گا نہیں اس کے بعد۔
یعنی سارے ٹائم آپ کو ملحوظ رکھنا ہے، اور میں چھوڑنے والا نہیں ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں کم کر دوں، میں کم نہیں کرنے والا ہوں۔ تو آپ حقیقت پر توجہ رکھیے، جب حقیقت یہ ہو گئی تو آثار الگ ہوں گے، اسی لیے آثار جو ہیں وہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آثار بتا دیا آپ کو کہ ہم جو پیدا ہوئے جاہل، یہ جو پیدا ہوئے عالم، اور کون سا علم یہ بھی بتا دیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ۔ اب پھر سے میں ریورس کرنا پڑے گا نا، اس لیے کہ آپ کہیں اور چلے گئے، تو اب آپ پھر پلٹ کے آئیے کہ قرآن میں جلدی نہیں کرو۔ تو اب قرآن سب موجود ہے نا یہاں پہ۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ ہے کہ ہر خشک و تر اس میں ہے، تو جب اس کے سینے میں ہے تو ہر خشک و تر یہاں ہے۔ دیکھیے میں نے اتنی زحمت سے اتنے کے لیے کیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے علم کی بات کر رہا ہوں، خود ایک قرآن موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اب سارے اثرات قرآن کے ساتھ ہیں، تو اب سب سینے میں ہے تو سارے اثرات ہیں، اب سارے اثرات ہیں نا اس کے اندر۔ اب جب سارے اثرات ہیں تو اس کا یہ عالم ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کریں تو پہاڑ جو ہے وہ چور چور ہو جائے۔ اس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اگر یہ قرآن رکھا جائے تو اسی قرآن سے انسان جو ہے وہ انسان کے ذریعے سے وہ مردوں سے کلام کرے گا، اسی قرآن کے ذریعے سے زمین کے راستوں کو پیمائش کرے گا، اسی قرآن کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ میں یہی کہا نا کہ لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر اس قرآن کے ذریعے سے تمام پہاڑ چلتے نظر آئیں، اور اگر اس قرآن کے کلم بہ الموتى، تمام مردے بات کرتے ہوئے مردے سے وہ شخص نظر آئے، اور وہ اگر قطعت الارض زمین کے راستوں کو طے کر لے تو یہی قرآن ہے۔ تو جو قرآن پڑھ کر کے کر سکتا ہے تو جس کے سینے میں ہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا نا، اب کر سکتا نا، تو اس کے سینے میں تو ثابت ہے نا۔ تو یہ تو سینے میں لایا مگر رہا چپ۔ توجہ کرو، تو پتہ چل گیا اس کے پاس ہے قرآن کے ذریعے سے، لیکن علی بول اٹھا۔ اب سمجھ میں آ گیا، دونوں وہ ثابت قرآن سے، اور قرآن بنا دلیل کہ یہ لے کے آئے سینے میں، تب سارے قرآن کے جتنے اثرات ہیں سب ان کے سینے میں، اور یہ خاموش وہ بول کے قرآن پڑھ کے بتائے کہ یہاں بھی ہے سینے میں۔ توجہ ہوئی نا؟ ہم اس لیے دونوں کو برابر مانتے ہیں کہ سب کچھ ان دونوں کے پاس، تو سارے اثرات ان کے پاس۔ توجہ ہوئی؟ تو اب اگر یہ اشارہ کریں اور پہاڑ چلتے نظر آئے تو پھر نہ سمجھنا کہ یہ کیوں ہو گیا۔ زمین جو ہے وہ پیمائش طے ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ کیوں ہو گیا۔ مردوں سے بات ہو رہی ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل قرآن ہے، یہ حق قرآن ہے، یہیں پر سارا قرآن موجود ہے۔ اب بس ختم کر دیا مجلس۔ جہاں پر قرآن تھا اگر وہ لمحوں میں نیچے سے اوپر چلا جائے تو
تمہیں شک کی گنجائش نہیں، اور جس گر سے یہ گیا اسی گر سے وہ بھی جائے گا، تو اب اگر دیکھے تو تعجب نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جس علم سے اور جس طاقت سے محمد عربی اوپر گئے، اسی علم و طاقت سے علی مرتضیٰ گئے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہاں پر اہتمام الگ ہے، یہاں پہ اقتدار الگ ہے، دونوں کو بتانا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ وحشت نہ کھائیں اس لیے پہنچایا تھا تاکہ اکیلا نہ دیکھیں، اسی لیے ہر جگہ ساتھ دکھوا بھی رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہو کہ کیا ہوگا، خود ہی فرمایا کہ اسر ابی لیلتن، اسر ابی، اس رات کو جب مجھے اوپر لے جایا گیا، لم آرا، کوئی بھی بابن، کسی دروازے کو میں نے نہیں دیکھا۔ توجہ کرنا، لم آرا بابن ولا سقفن ولا شجرتن ولا ورقتن ولا ثمرتن الا مکتوب علیہا علی 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 علی۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جہاں پہ میں نے نہ دیکھا ہو کہ علی لکھا ہے، علی لکھا ہے، علی لکھا ہے، علی لکھا ہے۔ جدھر جدھر گئے جدھر جدھر گیا علی علی دیکھا۔ میرے صاحب نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں عقیدت میں کہہ دیا، بیوقوف و حدیث ہے۔ لم آرا بابن ولا شجرتن ولا ورقتن ولا ثمرتن ولا سقفن الا مکتوب علیہا علی علی علی۔ آپ دیکھ لیجئے یہ ساری جگہ علی علی لکھا کیوں؟ ارے اللہ، ارے اللہ، سوچیے اور غور کیجئے۔ یہ اس لیے لکھا ہے کہ شب جمعہ حدیث کسا بھی پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں بتائے کہ ما خلقت سمام ولا مبنیا ولا ارضم مدحیتا، دنیا کی کوئی چیز نہیں بنائی مگر صرف علی ہی کی محبت میں بنائی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس مجلس تمام کر رہا ہوں، اس لیے یہاں تک پہنچ گیا، چھوڑ چھاڑ کے سب آپ کو چیزوں میں نہیں پھنسانا چاہتا مگر دل میں بٹھالنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سمجھ لیجئے ہر جگہ لکھا ہوا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملکیت علی ہے۔ جب ملکیت ہے یہ ان کی ملکیت ہے۔ اللہ نے پوری کائنات عرش و فرش ان کی محبت میں بنایا۔ اب پوچھتے ہیں آپ جو امام باڑہ کیوں بنا رہے ہیں، ہے نا بھیا، اللہ نے وہ محبت میں بنایا، ہم یہ محبت میں بنا رہے ہیں۔ کیوں آپ عزاداری کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ثبوت محبت میں کرتے ہیں یہ، اور کوئی خاص بات نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ اب جب وہاں گئے تو تمام نام دیکھا، میں بات کو تمام کر رہا ہوں، صرف نام دیکھا تو نام دیکھ کے انسیت آ گئی، کافی تھا یہ تو نہیں، آگے آگے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یا رسول اللہ آپ بیان کریں گے تو یہ سب جلیں گے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ہم کو اس کے لیے مجمع چاہیے، سمجھ میں آیا نا؟ جب آپ آن کے یہاں بیان کریں گے تو یہ دشمن جلیں گے۔ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہوگا، دلی میں کہیے کیا دیکھا، ہائے دیکھا، بہت عمدہ دیکھا، لیکن آ کے ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب جلیں گے، اور جب جلیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ تو سنیے، نبی نے کہا یہی تو بتا رہے ہیں
کہ ایک ہی تیر سے دو شکار کرنے ہیں. اگر فضائل بیان کریں گے تو ہوگی تولا، اور یہ جلیں گے تو ہوگی تبرہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب ہم سے پوچھتے ہیں تبرہ کہاں ہے؟ دکھائیے. نبی کے ہر جملے میں موجود ہے. میں کیا کروں، میں کہاں سے دکھا دوں آپ کو؟ نبی سے پوچھے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہ بیان کریں گے تو یہ جلیں گے. کہ جلے لاگ جلے، ہمارا مقصد جلانا ہے. فضائل بیان ہوں گے. اب نہ جرات کرنا، اگر تم نے ٹوکا فضائل پہ تو تم کو بھی انہی کے کھانے میں رکھیں گے، تم کو بھی ویسا ہی سمجھیں گے. بس ختم کر رہا ہوں، مجلس تمام کر رہا ہوں، آپ تھوڑا ساتھ دیں. تو اب جب وہاں گئے تو نام دیکھا تو خالی نام تھا. ایک جگہ پہ ایسے گئے کہ چہرہ دیکھا. جیسے ہی چہرہ دیکھا گھبرا کے پلٹ کے پوچھا کہ اے بھائی یہ تو علی ابن ابی طالب بیٹھے ہیں. مسکرا کے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں یہ علی ابن ابی طالب نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یہ تو ہو بہو علی بیٹھے ہیں. کہا میں آپ سے کیا عرض کروں، اب سوا خراشی ہے لیکن عرض کر دوں اتنا. توجہ کریں آپ، اس کو یوں ہی سمجھیے کہ جیسے بعض فضیلتیں آپ جانتے ہوتے ہیں لیکن میں منبر سے بیان کر رہا ہوتا ہوں تو کس لیے بیان کر دیا میں نے؟ ثواب کے لیے سمجھ لیجئے. نبی جان رہے ہیں مگر جبریل بیان کرتے جا رہے ہیں تاکہ میں بھی فضائل علی کا پڑھنے والا بن جاؤں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ تو علی ابن ابی طالب ہیں، ان کی صورت ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب میں بھی دہان کھول دوں، یہ علی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ سارے ملک مل کر کے خدا سے یہ دعا کیے، مناجات کیے. علامہ حمدانی نے اہل سنت والجماعت کی متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود کہ سارے ملائکہ مل کے اللہ سے مناجات کیے اس وقت جب آپ نے زمین پر یہ فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. تو علی تو نیچے تھے تو اہل عرض چہرے کی طرف دیکھ کے عبادت کر لیں گے، لیکن اہل عرش کیا کریں ہیں؟ تو اللہ سے مناجات کی یا اللہ ہمیں کیوں عاری رکھا؟ تو اللہ نے علی کی ایک شبیہ بنا کے بٹھال دیا. اللہ نے شبیہ بنا کے بٹھال دیا اور کہا اب اس کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا تو ویسے ہی ہے جیسے علی کے چہرے کی طرف نگاہ. یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر یہ کرے گا تو زمین کے مفتی مر جائیں گے. یہ تو کیوں کر رہا ہے؟ ایسا نہ کر. اللہ نے کیا کیا؟ شبیہ بنائی کہ نہیں بنائی؟ آج یہ نادان ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ شبیہ تعزیہ کیوں بنائے ہیں، یہ شبیہ ہیں کیوں بنا رہے ہیں؟ ارے بیوقوف، اللہ کی سنت ہے. ملائکہ کے عبادت کرنے کے لیے علی کے صورت کی شبیہ خدا نے بنائی، حسین کی زیارت کرنے کے لیے ان کے ذریعے کی شبیہ ہم نے بنائی. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
ہو گیا نا؟ ملاحظہ کیا آپ نے؟ یہ ہے مسائل۔ اب اللہ وہاں گئے تھے، یہ تحفہ ہمیں دے کے چلے گئے۔ اب قیامت تک حاسدین، ناصبین، جاہدین، مشرکین، مقصرین جلتے رہیں گے، اور ہم اسی طرح ذکر کرتے رہیں گے۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ اصل عبادت ہے، یہ اصل عبادت ہے، اور یہی اصل محبت ہے۔ محبت کی دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے اس طرح سے اظہار کریں۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے ختم کر دیا۔ بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ یاد آتا رہے گا تو بیان کروں گا آئندہ۔ یہ بہت مصیبت ہے، ممبر پہ آؤ جب آتے ہیں تو تمہارا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ یہ آئے وہ مقام دیکھیں جہاں پر محبت کی اظہار کی انتہا ہے، جب ایک ایک کا نام پڑھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے زہیر تم بھی، مسلم تم بھی، حبیب تم بھی، ایک ایک کا نام لیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بنی عقیل تم بھی، علی اکبر تم بھی۔ اب برداشت سے باہر ہو گیا، کہا ہے چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، کہا میرا نام نہیں ہے؟ کہا نہیں تمہارا بھی نام ہے، مگر ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ تمہارا نام ہے۔ روایت کے فقرے ہیں، جیسے ہی قاسم ابن حسن نے کہا چچا کیا میرا نام نہیں ہے محضر شہادت میں؟ تو امام نے فرمایا کیف عندک الموت، موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ بچے نے جواب دیا حلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین۔ یہ خاندانی جواب ہے، توجہ رکھیں آپ۔ علی جو موت سے محبت کرتے تھے ان کا پوتا ہے یہ، کہ شہد سے زیادہ شیرین، محبت کو بتانے کے لیے کہ ہماری جان کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے سامنے آپ پر نثار کرنے کو بیتاب ہوں۔ یہ بیتابی کا اظہار ہے۔ وہ حسین نے سر چھکا کے کہا تیرا بھی نام ہے اور اس میں علی اصغر کا بھی نام ہے۔ بعضیزو لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی کہا علی اصغر کا بھی نام ہے تو سب رونے لگے۔ ایک مرتبہ قاسم نے کہا علی اصغر کا کیوں نام ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہوگا۔ کہا کیا علی اصغر شہید ہو جائیں گے؟ کیا علی اصغر شہید ہو جائیں گے اس طرح سے کہ ظالمین خیمے میں آ جائیں گے؟ اللہ اکبر، فکر ہو گئی کہ ہم نہ رہیں گے تو ظالمین خیمے میں آئیں گے، ہماری مائیں بہنیں پھوپھیوں کے اوپر یہ ظلم ہوگا۔ عزیز و حسین روتے رہے اور اس بچے کا امتحان ہو گیا۔ ملاحظہ کریں، وقت میں تنگی ہے، مصائب بھی کم نہیں کروں گا، ہاں لیکن وہ ضرور پڑھوں گا جو روح مصائب ہیں۔ عزیزو لکھا ہے کہ جوان جو ہے جب سب کو دیکھ رہا ہے جاتے ہوئے تو پھر عاشور کے دن آپ نے بھی اپنے کو پیش کیا۔ کئی مرتبہ گئے لیکن امام عالی مقام نے واپس کر دیا، اور جب وہ واپس ہوئے تو آ کر کے بیٹھے اپنے ماں کے پاس۔ توجہ رکھیں، اس سے پہلے کہ یہ بات بتاؤں، لکھا یہ ہے کہ شب کی تاریکی میں جب چراغ جلا کے ساری بیویاں ہر ایک سے یہ عہد لے رہی تھیں کہ کل کے ہمیں سرخرو رکھنا، ہم کو اس لائق نہ کر دینا کہ ہمارے چہرے دکھانے کے قابل نہ رہیں، تو اس وقت قاسم کی ماں نے بھی آگے کہا ام فروہ نے کہ اے میرے لال کل کے دن دریغ نہ کرنا ورنہ میرے اوپر یہ الزام آ جائے گا کہ ہم دوسرے خاندان سے آئے تھے، ہم چاہنے والوں میں نہیں ہیں، ہم تمہیں دیکھیں نہیں۔ وہ جیسے ہی آگے بیٹھے ماں نے دیکھا تو انہی نگاہوں سے دیکھا کہ کیوں بیٹھ گئے ہو، کیوں نہیں جاتے؟ رو کے کہنے لگے نہیں معلوم، مجھے چچا اجازت نہیں دیتے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے سر جھکا لیا، کہا ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، سوچ کے کہا دیکھ جب سن لے تیرا باپ میرے آقا دنیا سے جانے لگے تو مجھے ایک وصیت کر گئے تھے اور یہ بتائے تھے کہ یہ تعویذ جو ہے تمہارے بازو پہ جو باندھا ہے یہ اسی دن کے لیے ہے، کھولو دیکھو کیا ہے۔ یہ کہا تھا کہ جو سب سے بڑی مشکل پڑ جائے تو پھر تم اس تعویذ کو کھولنا، اب اس سے بڑی مشکل تو نہیں آنے والی ہے۔ بچے نے فوراً تعویذ کھولا اور چاک کیا اور نکالا، جیسے ہی نکالا باپ کی تحریر تھی، رونے لگا
مگر اس میں لکھا تھا اے قاسم جب تیرا چچا نرغہ آدم میں گر جائے، نرغہ آدم میں گر جائے تو ذرہ برابر آپ نصرت کرنے سے دریغ نہ کرنا۔ بس لیا تعویذ، دوڑ کے امام کے پاس پہنچے، کہا اے چچا اب اجازت دیجئے، یہ دیکھیے نسل لے کے آیا ہوں۔ بس جیسے ہی دیا حسین نے دیکھا، ارے دیکھتے ہی بھائی یاد آیا، حسن کے کلیجے کٹتے ہوئے تحریر کو آگ سے لگایا، آپ روتے رہے۔ اس کے بعد کے بھی روایت کا دوسرا فقرہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے، اسی کا ذیل ہے کہ امام نے فرمایا علامہ اعلی اللہ مقامہ، جو کہ بہت ہی عظیم علامہ ہیں، جن کے مرنے پر سیاہ آندھی چلی تھی، شیخ جعفر شستری اعلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے ہر روایت کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ حسین کی مصیبت کی شدت زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے۔ اس لیے اس ذیل کے روایت کا فلسفہ یہ ہے کہ حسین نے جیسے ہی دیکھا، آپ نے گلے سے لگایا قاسم کو اور ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہ تجھے وصیت ہے اور یہ مجھے وصیت ہے۔ لے کے گئے، اپنی بیٹی سے عقد فرمایا۔ تو علامہ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ یہ کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ قاسم ابن حسن سے ابھی دو رشتہ ہے، ایک تو یہ کہ حسین امام ہیں، قاسم ماموم ہیں، اور دوسرا رشتہ یہ کہ قاسم بھتیجے ہیں اور حسین چچا ہیں، لیکن چچا کی بھتیجے کی محبت اس در نہیں ہوتی ہے جتنی بیٹے اور باپ کی ہوتی ہے۔ عزیزو، اس کو شدت دینے کے لیے حسین کا امتحان اور بڑھ جائے، اپنی بیٹی سے عقد کیا، بس جیسے ہی عقد کر دیا داماد ہو گئے۔ عزیزو اذن دے دیا، اب یہ خوشی سے دوڑ کے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہے، عباس کو اشارہ کیا، عباس نے اٹھا کے گود میں ان کو سوار کیا۔ روایتوں کے فقرے ہیں کہ امام کے اس فرزند نے اپنے باپ کی ساری سیرت کا اظہار کیا، اور آپ کے قدم اتنا زیادہ کم تھے کہ رہروار کے زین تک نہیں جا رہے تھے، اور پھر آپ چل رہے تھے، مگر جیسے ہی چلے بے تابی سے گھوڑے کو دوڑایا اور پکار کے کہا کہاں ہو اے ستمکاران، تم چاہتے ہو کہ میرے چچا کو قتل کر دو؟ تم میں اتنی جرت کیسے؟ جب تک قاسم موجود ہے اس کے جان میں جان ہے، کسی کو قریب نہ آنے دے گا۔ لا واللہ کہہ کے آپ نے جو مارنا شروع کیا اور ظالمین کا قتل ہونا شروع ہوا، یکے بدیگر پہلوان آئے۔ آپ سنتے ہیں روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام دم خیمہ تھے، وہاں سے دیکھ رہے ہیں حضرت ام فروہ اندر ہیں، مگر فضہ سے کہہ رہی ہیں کہ امام سے پوچھئے میرا لال سرخرو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عزیزو لکھا ہے کہ امام نے فرمایا بے شک، بس دعا کرو، ایسے پہلوان سے مقابلہ ہے کہ جس کا کوئی نامی گرامی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن قاسم نے اسے بھی تہوتے کیا۔ جب یزیدی فوج کا سب سے بڑا پہلوان تہے تیغ ہوا تو پسر سعد باہر نکل آیا اور اس نے زین پہ دو زینہ ہو کے کھڑا ہو کے پکارا فوج کو اپنے کہ کیا دیکھ رہے ہو، ایسے ایک ایک اس سے جیت نہ پاؤ گے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، سب مل کر کے اس کو حملہ کرو۔ بس عزیزو تھوڑی دیر میں اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بس اس کے ساتھ سب مل کے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا، عزیزو گھیر لیا۔ گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاں ہے وہیں سے تیر مار رہا ہے، تیروں کی بارش آ گئی، اور ایسے بارش تھی جیسے بارش ہوتی ہے، ایسے تیر۔ مجھے وہی منظر یاد آیا کہ جنگ جمل میں جب تیروں کی بارش سے محمد حنفیہ پیچھے ہٹے تو علی نے امام حسن سے کہا بڑھ جا آگے۔ امام حسن بارش میں تیروں کے ظالمین کے درمیان گئے۔ ویسے ہی یہ حسن کا بیٹا ہے، عزیزو تیر کی بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف تیر ہیں، ظالمین نے تلواریں لگانا شروع کیا۔
ایک شخص نے گرج مارا، ایک شخص دور سے دیکھ رہا تھا، اس نے ایک نیزہ ایسا مارا کہ ایک پہلو میں لگا، دوسرے پہلو سے نکل گیا۔ حضرت قاسم ڈگمگا گئے، آواز دیا یا امو، اے چچا دوڑیے، گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین اتنا تیز کسی کے لیے نہیں گئے جتنا تیز قاسم کے لیے دوڑے اور پکارتے جاتے قاسم، اے قاسم میں پہنچ گیا قاسم۔ عزیزو لیکن جب حسین پہنچے تو بچے کو زندہ نہ پایا۔ عزیزان گرامی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے قاسم تیرا چچا شرمندہ ہے، ارے تو نے مدد مانگی مگر مدد نہ دے سکا۔ عزیزو ایک جملہ ختم کیا، اب حسین لے کے چلتے کیسے؟ روایتوں میں ہے سب کی میت لے کے گئے، لیکن جب قاسم کو اٹھایا تو چٹائی منگائی، ارے قاسم کے ٹکڑے چٹائی میرا ماتم ہے۔ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، دشت میں ابن حسن